ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری توقیر احمد سلطانی صاحب پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد کامران صاحب مسند صدارت تشریف فرما جانی پہچانی شخصیت جڑی کہ کسی تعارف دی محتاج نہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عربی خان صاحب معزز حاضرین و سامعین اج تسی تے میں جناب محمد نوید مرحوم صاحب اور محمد نواز مرحوم صاحب دے اصال ثواب دی اس محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین جنہ آستے اسی اتھے اکٹھے ہوئے ہیں اور گھر آلیاں نے جنہ دے سال ثواب آستے خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا اللہ انہاں دی آخرت دیا منزلہ آسان فرمائے اور اساں ساریاں اللہ آخرت دی فکر عطا فرمائے آج دا جڑا دن نے بڑی اہمیت دا حامل ہے میرے تو پہلے میں نہ تو واقف نہیں ہاں حضرت گل کہہ رہے سن کہ 7 ستمبر 1974 وہ دن ہے کہ جس دن قادیانیہ نو غیر مسلم قرار دیتا گیا ہے
اور اج پورے 50 سال ہو گئے، اے سمجھو اج دا دن گولڈن جبلی دا دن ہے۔ 50 سال 7 ستمبر 1974 تو لے کے 7 ستمبر 2024 تک اج جڑا موضوع ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بلا تمہید اپنی گل دا آغاز کرنا کیونکہ ٹائم بھی بالکل مختصر ہے، تسی بھی کافی دیر تو تشریف فرماؤ۔ اللہ تواڈا آنا بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ دے بھتیجے نے نام حکیم بن حزام، آپ بہت بڑے تاجر سن، مختلف علاقیاں دے اندر مختلف ممالک اور مختلف شہراں دے اندر تجارت دی غرض دے نال جاندے سن۔ ایک مرتبہ تجارت دی غرض نال گئے، ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ وے اساں فروخت کیتا جا رہا، نام زید بن حارثہ۔ آپ نے وہ بچہ خریدیا اور خرید کے گھر لے کے آئے اور اپنی پھپھو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نو بطور تحفہ دے دیتا۔ سارے ذرا چکیا کو یرا سبحان اللہ۔ اور ایک گل عرض کرتا جنہ سنگیاں اٹھنا وہ مہربانی کر کے پہلے ہی تھوڑا جا پیچھے بہ رہو، کیونکہ درمیان چوں بار بار اٹھنا اس ذرا نامناسب گل ہونی، کسی دی کوئی مجبوری وہ بے شک پہلے ہی پیچھے دروازے کول بہ رہے تانجے جس ٹائم اس اٹھنا ہوئے تے دروازے تو فوراً باہر ہو منجے۔ محفل دے آداب ہونے پہلے بھی تسی ماشاءاللہ بچے ساڑا مستقبل لن، لیکن جنہ سننا وہ سارے پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، بچیاں نو تسا اگے بٹھایا ہویا، بچیاں نو بٹھاؤ اپنے نال، لیکن وڈے وڈیرے جڑے ہو ان تھوڑے جے اگیرے آ بنجو۔ اگر مہربانی کرو تے جڑے کوئی 4-6 بندے تھوڑے دوریر بیٹھے ہوئے تھوڑا جے اگے آ جاؤ تاں ذرا محفل دا ماحول بن منجے، میں نو بھی بولنے چاسانی ہو سی تے توانو بھی سمجھنے چاسانی ہو سی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ دی خدمت دے اندر حکیم بن حزام جڑے کہ آپ دے بھتیجے سن، انہوں نے وہ بچہ جنہ دا نام زید بن حارثہ بطور تحفہ آپ دی خدمت آ کے پیش کیتا، آپ نے قبول کیتا، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ نو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر بطور تحفہ پیش کر دیتا۔ آپ دے والدین آپ نو ڈھونڈ دیاں جدو پتہ چلیا کہ ساڑا جڑا بیٹا وے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے، تے ڈھونڈ دیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے، آکے سلام عرض کیتا اور آن دی وجہ دسی کہ تسی کریم ابن کریم ہو، تواڈے متعلق سنیا تواڈے اخلاق بڑے آلہ نے، تواڈا کردار بڑا آلہ وے، بڑے مشفق تے مہربان ہو، تواڈیاں بڑیاں شانہ سنیاں، ساڑا بچہ وے تواڈے کو لے تسی جو منگو دین آستے تیاراں، ساڑا بچہ ساڑے حوالے کر دیا۔ آپ دا والد بھی اور آپ دے چچا بھی دومیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے بٹھایا، خود بھی سامنے بیٹھے، زید بن حارثہ نو بلا کے کیا، اے زید بن حارثہ تیرا باپ بھی آیا تے تیرا چاچا بھی آیا، انہوں نے پہچان دے ہو؟ عرض کر دینے جی میں پہچان دا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تینوں لینے آستے آئے نے، میری طرف اجازت ہے، اگر جانا چاہیں تے بے شک چلا جا، میرے کول رہنا چاہیں تے میں رکھنے آستے تیار ہوں۔ والد نے گل سنی، بڑے خوش ہوئے، اپنی باواں اس طرح کھولیاں کہ میرا پتر اتنے عرصے تو بعد آج میں سامنے آیا، یقیناً میری جھولی دی اندر آئے گا، میرے کول آئے گا۔ حضرت زید بن حارثہ محبت تے قربان جاواں تے اپنے نبی دی اخلاق اور کردار تو قربان جاواں، اپنے باپ دی جھولی جا کے نہیں بیندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دی اندر بیندے نے، اور اپنے ابا جی نو مخاطب کر کے کہندے نے، ابا جی تسی جو آکھو
مننے آستے تیار ہاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در اقدس نو چھوڑ کے جا نہیں سکدا۔ کیوں؟ اس آستے جیڑا پیار مینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو ملے آوے تو اڑے کو لو بھی نہیں مل سکدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے زید بن حارثہ نو کیا اور صحابہ نو پھر مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج تو بعد زید بن حارثہ میرا منہ بولیا پتر ہے، میرا منہ بولیا پتر ہے۔ وقت گزردہ گیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین زید بن حارثہ نو زید بن حارثہ دے بجائے زید بن محمد دے نا تو پکاریا کر دے سا۔ جوان ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھو دی بیٹی نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے نال انہاں دا نکاح کیتا۔ اللہ دی قدرت نباہ نہیں ہو سکیا۔ کچھ عرصے تو بعد حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نو طلاق دے دی تھی۔ مدت گزری، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھو زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کر کے کائنات دی عظیم ترین خواتین دے اندر شامل کر لیتا۔ جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کیتا، ان لوگاں دے اندر گلاں شروع ہو گئیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو دے نال شادی کر لیتی، اپنی بہو دے نال نکاح کر لیتا۔ حالانکہ زید بن حارثہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے بیٹے نہیں سن، منہ بولے بیٹے سن۔ لوگاں دیاں انگلیاں اٹھنیاں شروع ہوئیاں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیتا، جبرائیل سدرہ نو چھوڑ دے، جبرائیل سدرہ نو۔ حاضرین محترم، حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے نے اللہ رب العالمین دی طرفوں حکم ہویا، اے جبرائیل جی مولا جلیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر چلا جا، سورہ احزاب دیاں چند آیات لے کے انہاں آیتاں دی اندر سورہ احزاب دی اے علیوی آیت ہے جڑی خطبے دے دوران میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے، رب العالمین فرمانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاڑے وچوں کسی بھی بالغ مرد باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین انہاں دے اتے نبوت ختم ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز دے بارے دے اندر جانن آلائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات آستے خاتم النبیین دا لفظ استعمال کر کے دس دیتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے نبوت ختم ہے، انہاں تو بعد کوئی نبی اس کائنات دے اندر آ سکدا۔ ہاں میں ادھی تقریر آپ کرنا تے ادھی مجمع کو لو کرانا ہونا تاکہ توانو بھی کچھ چیزاں یاد ٹکیاں رہوان۔ خاتم الانبیاء دا معنی کی ہے، او سجے کھبے ہون دی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو لو پوچھ لینے ہیں کہ خاتم الانبیاء دا معنی کی ہے۔
میں حدیث شریف تواڈے سامنے پڑھن لگا اور یہ حدیث شریف صحیح البخاری شریف 3535 نمبر تے وے اور صحیح مسلم شریف دے اندر یہ حدیث 5959 اور 5960 نمبر تے وے. چیک کیا کو یارا سبحان اللہ. میں جتنی دیر تواڈے سامنے گفتگو کرنی میں قرآن اور حدیث تواڈے سامنے رکھنا اس واسطے کہ اشعار الحمدللہ تسی سن چکے ہو. میں قرآن اور حدیث تواڈے سامنے رکھنا اس قرآن دی آیت تواڈے سامنے پڑھ چکیا ہوں اس تو بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تواڈے سامنے رکھنا میں. کیا تواڈا مزاج ہو سی کہ تسی خطیب کو سننے ہو سو شیر اسی شیر آنے آنے لیکن شیر گھاٹی پڑھنے ہونے ہیں اس واسطے کہ قرآن اور حدیث عالم دین واسطے ضروری ہے. اور 9-10 سال مدرسے بیٹھ کے پڑھیا ہونا اگر وہ صرف سیف الملوک اور شیراں دا ہی سہارا گن کے لوگاں وہی سنانے تے پھر 9-10 سال مدرسے پڑھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ سیف الملوک ہی یاد کر کے نہیں آنا. اس واسطے جیڑا بھی خطیب بلاؤ اساں کیا کرو یار اساں قرآن اور حدیث سنا جیڑا بھی موضوع دے ہو لیکن آکھو یار اساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا. آؤ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس وچوں سن لینے ہیں کہ خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء دا معنی کی ہے. عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء علیہم السلام من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ أَوْ كَمَا قَالَ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس وچوں سنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مثلی بے شک میری مثال ومثل الانبیاء علیہم السلام من قبلی میرے تو پہلے جو انبیاء و مرسلین اس کائنات کے اندر آئے ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام دی مثال اس طرح ہے کمثل رجل بنا بیتا جس طرح کسی شخص نے مکان بنایا جس طرح کسی شخص نے مکان بنایا فاحسنہ انہوں حسن بخشیا واجملہ انہوں جمال بخشیا انج سمجھو اپنے خون پسینے دی کمائی دی نال انہوں خوبصورت بنایا اٹھاں بھی چنگیاں لائیاں پتھر بھی بہترین لایا سیمٹ بھی چنگا لایا ریت بھی عمدہ استعمال کی تھی دیواراں بھی عمدہ بنائیاں چھت بھی عمدہ بنایا اس کے اندر دروازے بھی عمدہ لائے کچن بھی خوبصورت بنایا کھڑکیاں بھی عمدہ لوائیاں پنکھے بھی خوبصورت لوائے لائٹاں بھی سونیاں لوائیاں فوارے بھی سونے سونے لوائے ان نے تالاب بھی اپنے گھر دے اندر خوبصورت بنایا ڈرائنگ روم بھی ان نے سونے تو سونا بنایا سارے دا سارا مکان ان نے عمدہ بنایا الا موضع لبنۃ من زاویۃ بس ایک کونے دے اندر ایک اٹ دی جگہ ان نے چھوڑ دیتے جدوں ان نے اپنا گھر بنا لیتا فجعل الناس یطوفون به ان لوگ آندے نے اس مکان دا وزٹ کرنے آستے اس مکان نو ویکھن آستے وَيَعْجَبُونَ لَهُ لوگ تعجب دا اظہار کر دینے حیرانگی دا اظہار کر دینے لوگاں نے کیا مکان تے سارے دا سارا بڑا عمدہ بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے ان نے مکان تے سارے دا سارا بڑا سونا بنایا ہے وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ کہن لگے ایک اٹ دی جگہ ان نے خالی کیوں چھوڑ دیتی ہے جدوں تک اٹ نہیں لگ جاندی تیرا مکان ادھورا ہے
تیرا مکان انکمپلیٹ ہے، تیرے مکان دی جڑی خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ لوگو آخریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطلب کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین میں سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا وا، میں سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا وا۔ گویا ان سمجھو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم و شان بلند و بالا محل رسالت بنایا، قصر نبوت بنایا۔ اس قصر نبوت اور رسالت دے اندر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت شیش علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت ادریس علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت صالح علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت ہود علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت یونس علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت زکریا علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حسن دے بادشاہ حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام دے نا دی اٹ بھی لگ گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے نا دی نبوت علی اٹ بھی لگ گئی، حضرت ہارون علیہ السلام دے نا دی نبوت علی اٹ بھی لگ گئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے نا دی نبوت علی اٹ بھی لگ گئی۔ باوجود اس دے کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دے نا دیاں اٹھا لگ گئیاں، لیکن او محل رسالت او قصر نبوت ہجے ادھورا ہے۔ محمد تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگوں میں آیا میرے نا دی اٹ لگی، او محل رسالت او قصر نبوت مکمل ہوئے آئے، او محل رسالت تے او قصر نبوت جیڑا او چھکے بولو، او محل رسالت تے او قصر نبوت جیڑا او مکمل ہویا۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے چرچے پچھلیاں کتاباں دے اندر بھی موجود سن، پچھلیاں کتاباں دے اندر بھی موجود سن۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نہیں، اے تابعین وچوں نے۔ حضرت کعب الاحبار آپ رضی اللہ عنہ کہندے ہیں کہ میرے جڑے ابا جی سن نا وہ تورات دے بہت بڑے عالم سن، اور ساڑا جڑا ایریا یا جس جگہ تیسیرانے آوانا اس ایریے دے اندر میرے ابا جی تو بڑا تورات دا کوئی عالم نہیں سی۔ حضرت کعب الاحبار آپ بیان کر دیں کہ میرے ابا جی تو بڑا کوئی عالم اس ایریے دے اندر نہیں سی، میں پوری دی پوری تورات اپنے ابا جی کو پڑھی۔ وقت گزردہ گیا، ایک او وقت بھی آیا کہ میرے والد صاحب دا آخری وقت آ گیا، کہنا جدو میرے والد دا آخری وقت آیا تو انہاں میں نو اپنے کول بلایا۔ بیماری دے ایام نے بسترے مرگ تے لیٹے ہوئے نے، انہاں میں نو اپنے کول بلایا تے کول بلا کے کیا کہ اپنے جڑے کن نے میرے لباں دے نزدیک کر۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ آخرین کہ میں اپنے کن اپنے ابا جی دے لباں دے نزدیک کیتے تے میرے ابا جی نے ماں جڑی گل آکی کیا اے میرے بیٹے میں تو رات دا بہت بڑا عالم سا، جڑا علم میرے کو لیا وہ سارا میں تینوں سکھا دیتا، انہیں سمجھ کہ جڑا علم میرے سینے چی آنا وہ میں سارے دا سارا تیرے سینے وچ منتقل کر دیتا۔
آپ کہنے میں آکھیا ابا جی بالکل اسی طرح میں کہ جو کچھ تواڈے کول ایسی تساں سارا مینوں سکھا دیتا، مینوں پڑھا دیتا۔ نالی کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہندے کہ میرے ابا جی مینوں کہن لگے پترا میں تیرے نال ایک بڑی بددیانتی کی تھی، میں تیرے نال ایک بڑی بددیانتی کی تھی ہے۔ حضرت کعب الاحبار آخرین کہ میں بڑا حیران ہویا، میں کہا ابا جی بددیانتی تساں تے پوری دیانتداری نال مینوں تورات پڑھائی اور تسی کہہ رہے ہو کہ میں ایک بڑی بددیانتی کی تھی ہے۔ ابا جی وہ بددیانتی کیڑی ہے؟ آپ کہندے نے کہ میرے والد نے مینوں آکھیا پترا میں 2 صفحے تیرے کولوں لکا کے رکھے نے، تورات دے 2 صفحے میں تیرے کولوں چھپا کے رکھے نے۔ تو انہوں میری یہ گلنا سمجھ آ رہی ہیں یا کوئی نہیں آ رہی ہیں؟ اگر نہیں آ رہی ہیں تو یوں ٹرن لے لینے ہیں، اردو ماں بھی تھوڑی آنی ہے۔ اگر پنجابی تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اردو گفتگو کر لینے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے پھر ٹھیک۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہنے میں کیا ابا جی تساں بددیانتی کیڑی کی تھی؟ کیا پترا تورات دے 2 ورقے تیرے کو چھپا کے رکھے نے۔ میں کیا ابا جی وجہ کی ہے کیوں چھپا کے رکھے نے؟ پترا انہاں ورقیاں دے اندر اس نبی دیاں نشانیاں لکھیاں ہوئیاں نے جڑے اللہ دے آخری رسول نے، جڑے اللہ دے آخری رسول نے۔ حضرت کعب الاحبار کہنے نے کہ میرے ابا جی نے ایک گل کی تھی، گویا آپ دے والد آپ نو ایدہ سرحسن خیال کریں کئی لوگ ہونگے جڑے نبوت دا اعلان کرنگے سجے کھبے ہون دی ضرورت نہیں، او ورکے کڑ کے ویک لویں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے سچے رب دے سچے رسول نے نا، انہاں دیا نشانیاں انہاں ورکیاں تے لکھیاں ہون گیاں، تینوں اپنا ٹائم ضائع کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ کہنے نے میں کیا ابا جی وہ ورکے پہے ہوئے کتھے نے، اسا کتھے چھپا کے رکھے ہیں؟ کیا پترا فلانی دیواری اس دیاں بنیاداں دے اندر او دوویں ورکے میں دفن کیتے ہوئے ہیں۔ ابا جی دی وفات ہوئی، کفن دفن کیتا، کفن دفن کرن تو بعد حضرت کعب الاحبار کہندے نے کہ میں او دیوار جڑی انہوں توڑایا، جدوں دیوار توڑائی بنیاداں تے پہنچیا تے میں نو 2 صفحے ملے۔ چھکیا کو یارا سبحان اللہ۔ اور میں وہ عبارت پڑھنا جڑے اس دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا نشانیاں لکھیاں ہوئیاں سن، وہ عبارت پڑھ کے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ دا سینہ ٹھر گیا ہے، تو سنیں گا تے تیرا بھی سینہ ٹھر جائے گا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہنے نے لوگو جدو میرے ابا جی دی وفات ہوئی، کفن دفن تو فارغ ہون تو بعد میں اس دیوار نو توڑایا، دیوار توڑانن تو بعد میں اس دیاں بنیاداں تک پہنچیا، میں نو اس دے وچوں 2 ورقے ملے، میں جلدی انہاں نو صاف کیتا، صاف کرن تو بعد جدو میں انہاں نو پڑھنا شروع کیتا، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہنے نے لوگو پڑھ کہ میرا سینہ ٹھر گیا، تو سنے گا تے تیرا بھی سینہ ٹھر جائے گا۔ انہاں دی اتے لکھیا ہویا سی محمد رسول اللہ ہوا خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہنے نے میں اس دے اندر پڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے میم حامیم دال سیدہ طیبہ تاغرہ آمنہ دلال او اللہ دے آخری نبی ہونگے، ہوا خاتم الانبیاء او اللہ دے آخری نبی ہونگے، لا نبی بعدہ انہاں دی شان ہوئے گی کہ انہاں تو بعد کوئی دوجہ نبی آ نہیں سکدا، مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ، مکہ مکرمہ دی اندر انہاں دا میلاد ہوئے گا، مدینہ منورہ انہاں دے قدمہ دے نال آباد ہوئے گا۔
یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد چھک کیا کو یارا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے تورات دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں حاضرین محترم سانو نہ نمازاں تے مانے نہ روزیاں تے مانے نہ حج اور زکاتاں تے مانے سانو مانے تے اس گل تے مانے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں اور اللہ نے سانو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا بھی کیتا وے تے اب ساڑیاں گلیاں دے اندر غلامی رسول دا پٹا بھی ہے وے بس سانو اسی گل تے مانے ساڑے کول نہ نمازان نہ زیادہ روزیں نہ حجاں تے نہ زکاتاں ہیں لوگاں کول لیکن سانو مانے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچا دعا کرنے ہیں اللہ اس غلامی دی اندر ہی زندگی بھی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ موت بھی دے وے تے اسی غلامی دی اندر دے وے تے قیامت والے دیہاڑے اٹھائے تامی اللہ رب العالمین اپنے نبی دے غلاماں وچوں سانو اٹھائے حاضرین محترم قبر دے اندر 3 سوال ہونے نے اور اے او عقیدہ وے جڑا دنیا وچ بھی کم آنا میں تے قبر وچ بھی کم آنا میں چھکے آگ یار سبحان اللہ اے ختم نبوت اللہ عقیدہ دنیا وچ بھی کم آنا تے قبر وچ بھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی کتاب بھی الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور اس دے اندر اے روایت موجود ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ دی کیڑی سنو حاضرین محترم جدوں بندہ اس کائنات تو اپنی زندگی گزارن تو بعد جدوں قبر دی اندر جاندہ ہے تے قبر دی اندر جان تو بعد فرشتے آکے بندے کل 3 سوال کر دینے پہلا سوال مر رب کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کی ہے ما کنتا تقول فی حاضر رجل اے جڑی دستے سے اے جڑی سونی سونی صورت تینوں بھی کھائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ ایک دس وکھایا جاندہ ہے فرشتے پوچھ دینے اے جڑی سونی سونی صورت تینوں وکھائی جا رہی ہے اس صورت متعلق تو دنیا دے اندر کی کہندہ سے حاضرین محترم بندہ مومن جڑا ہے وہ قبر دی تاریکی دے اندر قبر دی تنہائی دے اندر جواب دے گا اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد النبی خاتم الانبیاء بندہ مومن قبر دی اندر جواب دیندہ ہے میرا رب اللہ ہے اسلام میرا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دے متعلق تسی پوچھ رہے ہو جنہ دی سونی سونی صورت تسی میں نو وکھا رہے ہو محمد النبی اے اللہ دے محبوب نبی میرے نبی نے خاتم الانبیاء نے اے اللہ دے او نبی نے جنہ دی اتے نبوت ختم ہے گویا پتائے چلے جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دا منکر ہوئے گا دنیا دے اندر بھی ناکام روے گا قبر دے اندر بھی ناکام ہوئے گا حشر دے میدان دے اندر بھی رسوا ہوئے گا جن نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامی دے اندر گزاری ہوئے گی جیڑا ختم نبوت دا سپاہی بن کے قبر دے اندر جائے گا اے عقیدہ انہوں دنیا دے اندر بھی کم آئے گا قبر دی تاریکی دے اندر بھی کم آئے گا حشر دی ہولناکی دے اندر بھی کم آئے گا
انج سمجھ لے ختم نبوت دے منکے راستے دنیا دے اندر بھی رسوائی ہے، قبر دے اندر بھی رسوائی ہے، اور ختم نبوت دے سپاہی آستے دنیا دے اندر بھی خیران ہے تے قبر وچ بھی ستے خیران ہیں۔ ایک حدیث شریف تواڈے سامنے اور پڑھنا، اور یہ حدیث شریف بھی صحیح البخاری دے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 4416 4400۔ آجنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف سن کے سینے ٹھنڈ پہ رہی ہے، چھکی آکو سبحان اللہ۔ عربی عبارت بھی پڑھنا تو پھر تو انہوں میں اس کا ترجمہ بھی سنانا، سنو۔ عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي أو كما قال۔ حاضرین محترم ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ انہاں کولوں انہاں دے والد نے بیان کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں غزوہ تبوک واسطے تشریف لے کے جان لگے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واستخلف علیہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو اپنا نائب مقرر کیتا۔ جدوں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیتا، فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی تلوار ذوالفقار میدان دے اندر لے کے جاواں، میری جڑی تلوار ہے وہ بھی دشمنہ دے خون دی پیاسی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی میں نو عورتاں اور بچیاں دے کول چھوڑ کے جا رہے ہو۔ قال الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کہ تسی اس گل تے خوش نہیں کہ تہاڈی میرے نال اوہی نسبت ہے، یا تسی میرے آستے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے آستے حضرت ہارون علیہ السلام سن، لیکن فرق ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا میرے بعد الا انہو لیس نبی بعدی، فرق ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، میرے بعد کوئی نبی۔ حاضرین محترم اس حدیث شریف کے اندر ایک لفظ ہے وَاسْتَخْلَفَ عَلِيَّا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیتا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم اس گل نو اپنے ذہن دے اندر رکھو، اسی الحمدللہ علیہ سنتا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہیں۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، لیکن اسی یہ گل آکنے ہونے ہیں پڑھ بخاری پڑھ ساری دی ساری، پڑھ بخاری اور پڑھ ساری دی ساری۔ اگر بخاری شریف دے اندر یہ حدیث آئیے اگر نہیں بلکہ آئیے الحمدللہ اسی بیان کیتی بیان کرنے ہیں، لیکن بخاری شریف دے اندر اے علی حدیث بھی سانو جڑی یاد رکھنی چاہی دی پڑھنی چاہی دی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر این یصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو بلاؤ مصلی تے کھڑے ہو کے لوگاں نو نماز دی امامت کرا۔ اور اسی الحمدللہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے منن آلے ہیں جیڑے پیغام دے دینے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔
میں تے گل آکھنا ہونا قاری صاحب پہنے آئے یہ گل لازمی اتھے بھی آکھیو بیان کرن تو پہلے ماں پہنے آئے ہی گل اتھے ساں بھی انہاں بھی سنا کے دائیو انہاں بھی سننے رانے تو ساں سنا چھوڑنا انہاں دا بھی ذوق ودنا تے مہنڈا بھی ودنا تسی محبت آلے ہو تو اڈا بھی ود سی چیک کیا کو یارا سبحان اللہ ماں جڑا ٹائم گھارا لیاں دیتا اس تو مجھے 20 منٹ رانے فکر کرن دی ضرورت نہیں میں پوچھا انہوں کو لوں بھائی میں کتنی دیر بیان کرنا نہ کیا 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ باقی 40 منٹ لگ گئے او کسو کے 20 منٹ بھی لگ گئے تے جے پریشان بیٹھے ہوئے تو دعا کر چھوڑنے انہوں کو لوں بات معذرت کر کے ساتھ کیوں جی پریشان تے نہ ہو بیٹھے ہوئے جڑے اوکھے بیٹھے ادھر ہاتھ کھڑا کرو دیکھو نہیں سارے ماشاءاللہ پورے ہوش و حواس نال بیٹھے حاضرین محترم میں گل آکھنا ہونا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولا بن کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر جان جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ لاڑا بن کے آن جواب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اپنا مسلح عطا کر دین جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو اپنا بستر عطا کر دین جواب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں ہجرت دی رات ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندیاں تے چاکے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو غار سور تک جان جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو اپنے کندیاں تے چان جواب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں غار سور دے اندر جھولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ہوئے سر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہوئے جواب اس جھولی دا بھی کوئی نہیں اور حاضرین محترم مقام شبات سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی جھولی ہوئے سر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گوے جواب اس جھولی دا بھی کوئی نہیں غار سور دے اندر کالا ناگ ڈنگ مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اکھ وچوں اتھرو نکل کے رخ مصطفیٰ تے ڈھوے قیمتی شے ہمیشہ قیمتی جگہ تے ڈھینڈی ہے جواب اس اتھرو دا بھی کوئی نہیں اور میدان جنگ دے اندر حضرت اور حاضرین محترم مقام شبات سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے اثر دی نماز جا رہی ہوئے رب دے خوف دی وجہ دے نال حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی اکھ وچوں اتھرو نکل کے رخ مصطفیٰ تے ڈھوے قیمتی شے ہمیشہ قیمتی جگہ تے ڈھیندی ہے جواب اس اتھرو دا بھی کوئی نہیں اور غار سور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایڑی ہوئے لواب دان تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہوئے جواب اس ایڑی دا بھی کوئی نہیں اور میدان جنگ دے اندر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی اکھ دکھ دی پئی ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لواب دان اس اکھ تلان جواب اس اکھ دا بھی کوئی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو اپنی آل عطا کر کے ہمیشہ آستے بے مثال کر دیتا ہے اور اپنے نال حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مانو صلح کے ہمیشہ آستے بے مثال کر دیتا ہے اور میرے نبی نے اپنی امت نو سبق دے دیتا جنوں میرا حیا ہوئے گا میری آل دا حیا ضرور کرے گا جنوں میرا حیا ہوئے گا میرے نال سینہ لے
ابو بکر و عمر دا حیا ضرور کرے گا اساں سننے اساں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونا نبی اسی تیری آل دے بھی نوکر تیرے اصحاب دے بھی نوکر تیری آل دا ادب تے احترام کر دیاں تیرے اصحاب نو ہاتھ جوڑ کے سلام کر دیاں یا رسول اللہ حق چاریا زندہ باد زندہ مرحبا 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 اور آخری گل ختم نبوت دے ڈاکو تے ختم نبوت دے سپاہی ختم نبوت دے ڈاکو تے ختم نبوت دے ڈاکو اونے جنہ دی نشاندہی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے گئے ہیں جنہ ڈاکووں دا میں ذکر کر رہے ہیں جنہ ختم نبوت تے ڈاکا پایا سی اور اے حدیث شریف بھی تواڈے سامنے بخاری شریف چوں پڑھ رہے ہیں حدیث دا نمبر ہے 3621 چھکیا کو یرا سبحان اللہ 3621 میں عربی عبارت چھوڑ دینا نال نال ترجمہ کر دے سا کیونکہ ان ٹائم پیچھے بالکل مختصر رہتے تاں اس جڑا ٹائم ماں دیتا گیا اس کے اندر اپنی گل مکمل ہو بندے حاضرین محترم سنو صحیح البخاری شریف دی حدیث دا نمبر 3621 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو خبر دیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر کی دیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہبین میں خواب دے اندر ویکھیا میری یہ جڑیاں کلائیاں نے جڑے میرے ہاتھ نے انہاں ہاتھاں دے اندر 2 سونے دے کنگن نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے نے خواب دی حالت جو ویکھ رہے نے میریاں کلائیاں دے اندر 2 سونے دے کنگن نے یاد رکھ تیرا میرا جڑا خواب ہے وہ کدی حقیقت ہوندا ہے کدی حقیقت نہیں ہوندا لیکن جڑے اللہ رب العالمین دے نبی ہوندے نے انہاں دا خواب حقیقت دے اتے مبنی ہوندہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا میریاں کلائیاں دے اندر 2 سونے دے کنگن نے سونا مردانستے حرام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری طبیعت دے اندر پریشانی آئی میری طبیعت دے اندر اداسی آئی میری طبیعت دے اندر بوجھل پڑنا آیا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ تے ہویا کہ خواب دے اندر اللہ رب العالمین دی طرفوں میں نو وحی کی تی گئی ان انفقوہما اے میرے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوک مارو ان انفقوہما پھوک مارو حاضرین محترم اپنا عقیدہ بھی یاد کردہ جائیں آج لوگ پوچھ رہے نے یہ پھوکا کتوں آئیاں نے یہ پھوکا پڑھ کے وے حدیث شریف بخاری شریف دی حدیث جس طرح میں پہلے آکھیا پڑھ بخاری لیکن پڑھی پوری دی پوری ساری دی ساری ان انفقوہما میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کیا گیا اے میرے محبوب تسی پھونک مارو میرے نبی فرمانے نے فَنَفَخْتُهُمَا فَطْوَارًا جدو میں پھونک ماری او دوویں دے دوویں کنگن میریاں کلائیاں وچوں اڑ گئے دوویں دے دوویں کنگن میریاں کلائیاں وچوں اڑ گئے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف دی اس دی تعبیر کیے خواب دی تعبیر کیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِ میں اس دی تعبیر لیتی ہے میرے تو
بعد دو جھوٹے نبی ہون گے وہ نبوت دا دعویٰ کرن گے میرے غلام انہوں واصلے جہنم کرن گے انہوں عبرت تک پہنچان گے فَقَانَ أَحَدُهُمَ الْعَنْسِيَّةَ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں وچوں ایک اسود انسی ہوئے گا اسود انسی ہوئے گا جڑا یمن دا رہن لائے والآخر مسیلمۃ الکذاب صاحب الیمامہ دوسرا جڑا ہے وہ بدبخت یمامہ دا رہن لا مسیلمہ کذاب اے خواب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ویکیا تے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین دے سامنے میرے نبی نے خود بیان کیتا حاضرین محترم اے اسود انسی اے رہن علیہ یمن دا اور اس دا نا جڑا اس دا نا آنا اب حالا یا اے حالا یہ دو نا اس دے ملنے اب حالا یا اے حالا اس دا اسود کیوں آکھنے ہے اسود آکھنے کالے ہیں اجرے اسود آکھیا بہنان اسود کالے آکھنے اس دا جڑا چہرہ آیا کالا سیاہ آیا شاہ کالا اس دا چہرہ ہے اور ایک اس کالے رنگ دی چادر رکھی ہونی ہے جیڑی اس ہر وقت اپنے منہ تے پائی ہونی ہے تے ایک اس کھوتا رکھے ہویا ہے جڑا کالے رنگ دا ہے اسا اس پڑھایا ہویا ہے صدایا ہویا ہے جدوں اسا آکھنا ہے نا میں سجدہ کر اتنا اسا اس صدایا ہویا ہے کہ او کھوتا اسا سجدہ کرنا ہے تے جڑے سامنے لوگ ہیں اس نے نبوت دا اعلان کیتا تے جڑے سامنے لوگ ہیں نا انہاں ای آکھنا ہونا یا ویکھو اے کھوتا ماں سجدے کرنا پیا تے تسی بھی میرے سامنے جھکو ماں سجدہ کرو گویا او انج آکھنا یا ای کھوتا ہو کے میرے سامنے جھکنا پیا تسی انسان ہو کے کھوتے والے کام کرو تسی انسان ہو کے کھوتے والے کام کرو تے لوگ اسا نبی مندے ہیں کیونکہ اس نے نبوت دا اعلان کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن دے لوگانو فرمایا سی جیڑا بندہ اسود انسی نو واصلے جہنم کرے گا میں اسا جنت دی ضمانت دینا ہوا میں اسا جنت دی ضمانت دینا ہوا حاضرین محترم اسود انسی جدو نبوت دا دعویٰ کیتا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے جنہ دا نام ہے عبداللہ بن صوب رضی اللہ عنہ اور اے مشہور نے ابو مسلم خولانی دے نام تو ابو مسلم خولانی دے نام تو اسود انسی دے دربار دے اندر ابو مسلم خولانی نو بلایا گیا ابو مسلم خولانی گئے اسود انسی کہنے لگا لوگ میں نو نبی مندے نے تے توں بھی میں نو نبی من لوگ میرے سامنے جھک دے نے تے توں بھی میرے سامنے سجدہ کر ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اسود انسی رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت نال غداری نہیں کر سکتا رب دی دیتی ہوئی جان تے جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت دے نال غداری کہنے لگا اسا عبرتناک سزا دیو آگ لائی گئی ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ آگ دے اندر سٹیا گیا اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی آپ دا ایک بال بھی آگ نے نہیں بگاڑیا ایک والیاں بھی آگ نہیں لگی ہون جڑے اس تے مشیر ہے تے وزیر ہے وہ کہنے لگے اسود انسی یہاں کے کام تے بڑا خراب ہو گیا لوگاں پتہ لگ گیا لوگ سامنے کھڑے ہوئے نے کہ ابو مسلم خولانی نو آگ دے اندر ستیا گیا تے اسا کچھ بھی کوئی نہیں ہویا تے لوگاں تینوں چھوڑ کے اس نال محبت کرنا شروع کر دینی اسا اپنے علاقے چو کٹ دی گیا ابو مسلم خولانی نو یمن وچوں کٹ دیتا گیا ہون جڑے عاشق لوگ ہونے جس نال محبت کرنے پھر وینے ادھری ہونے حاضرین محترم حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ جدوں دیس نکالا کیتا گیا حضرت ابو مسلم خولانی اپنی سواری تے سوار ہوئے سوار ہو کے آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ علیہ پاسے کیتا
سفر کردیاں مدینہ منورہ دے اندر پہنچے، مسجد نبوی دے کول پہنچے، باہر آپ نے اپنی سواری نو کسی چیز دے نال بندہ، اور اے دور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ابو مسلم خولانی اپنی سواری نو بن کے خود مسجد دے اندر جان دینے، جا کے نفل پڑھ دینے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چل دیاں مسجد نبوی دے کول پہنچ دینے، باہر ویکھیا ایک سواری بدی ہوئی ہے، خود اندر تشریف لے کے آئے، ویکھیا بندہ نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ دے کول جا کے بیٹھ جاندے نے۔ جدوں ابو مسلم خولانی نماز تو فارغ ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھیا من انتا، تسی کون ہو؟ ابو مسلم خولانی نے اپنا نام نہیں دسیا، بلکہ کہنے لگے یمن چو آیا و مسافر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھن لگے یار یمن دے اندر تے ایک بندہ ہے جیڑا ساڈا بھراو ہے کہ جس نو اگ دے اندر سٹیا گیا، لیکن اگ نے اس دا بال بھی نہیں بگاڑیا۔ نالی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابو مسلم خولانی نو اپنے جبھے دے اندر لیندے نے، ملدے نے، سینے دے نال لاندے نے، نال پوچھ رہے نے تسی انہاں نو جان دے ہو یا نہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی بولے کوئی نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سینے تو جدا ہون تو پہلے مسکرا کے کہنے نے اے ابو مسلم خولانی سچی دسنا، میں نو تے محسوس ہو رہا ہے وہ اور کوئی نہیں، او تہاڈی ہی ذات ہے، تسی ہی ہو وہ کہ جنہاں نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے لیکن اگ نے جلایا نہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، کہنے لگے جی اللہ نے میرے تے کرم نوازی کی تھی، میں نو اگ دے اندر سٹیا گیا لیکن اگ نے میرا بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابو مسلم خولانی نو بٹھا دینے، کھانے دا انتظام کر دینے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو بلایا جاندہ ہے۔ حاضرین محترم ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آکے مل دینے، بڑے خوش ہوندے نے۔ ہوندہ کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملن تو بعد حضرت ابو مسلم خولانی نو درمیان دے اندر بٹھا دینے، سجے پاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیندے نے، کھبے پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیندے نے، درمیان دے اندر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نو بٹھایا جاندہ ہے۔ اتھے توہاڈے عقیدے نو درست کرنے آستے یا توہاڈے عقیدے دے اندر اور محبت پان آستے، توہاڈے دل دے اندر اپنے نبی دا اور ختم نبوت دا اور پیار پان آستے ایک گل تسی علماء کو سنی ہوئے گی۔ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک گل کیا کر دے سن کہ لوگو جدوں بھی بندہ ختم نبوت آستے نکل دائے وہ بندہ عام نہیں ہوندہ، جدوں بھی ختم نبوت آستے نکل دائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دا چوکی دار بن کے سپاہی بن کے جدوں نکل دائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ مبارک جیڑا ہے اس دی پیٹھ دے اتے ہوندہ ہے۔ اور اس منظر نو سامنے رکھ تے میری گل اپنے دل دی تختی تے لکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سجے پاسے بیٹھے، کھبے پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے، درمیان دے اندر ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نو بٹھایا گیا۔ یاد رکھ جیڑا بندہ ختم نبوت آستے ختم نبوت دی چوکی داری آستے نکل دائے اس تے سجے پاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوندے نے، کھبے پاسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھوندے نے، اور اس دے کنڈ دے اتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دست رحمت گھوندائے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو مسلم خولانی نو ملدے نے، اور حضرت ابو مسلم خولانی کہندے نے ہاتھ اور متھے نو چوم کے کہ اللہ نے بڑی کرم نوازی کیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مینو یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بھی زیارت کرا دیتی ہے، مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب دی بھی زیارت کرا دیتی ہے۔ تے دوویں کہن لگے
کہ اللہ رب العالمین نے ساڑھے تے بڑی کرم نوازی کیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو تواڈی زیارت کرا دیتی ہے، توانو ویکھیا وے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اے بدبخت اس نو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم کیتا سی، اور مسیلمہ کذاب جڑا ہے، مسیلمہ کذاب جدو اس نے نبوت دا اعلان کیتا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دی سپہ سالاری دے اندر مسلمانہ نو بھیجیا، اور حاضرین محترم 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین آپ نے شہادت جام نوش کیتا سی یمامہ دی جنگ دے اندر، اور انہاں وچوں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین وہ ہے کہ جڑے اللہ دی کتاب قرآن مجید دے حافظ ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ آپ تے ہتھوں مسیلمہ بن کذاب واصل جہنم ہویا سی، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کہ جنہاں نے جدوں اجے کلمہ نہیں پڑھیا سی زمانہ جہالیت کے اندر خیر الناس حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا سی، جدوں کلمہ پڑھیا تے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اے جڑا شر الناس مسیلمہ کذاب اس بدبخت نو واصل جہنم کیتا سی۔ اے 7 ستمبر دا دن یاد رکھو، 7 ستمبر 1974 دے اندر قادیانیہ نو غیر مسلم قرار دیتا گیا سی، اور اس وقت جڑا وزیر اعظم سی او ذوالفقار علی بھٹو سی، جس نے دستخط کر دیا ہویا ایک گل آکھی ہے کہ اور کس آکھی ہے امام الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نو ذوالفقار علی بھٹو نے گل آکھی ہے کہ اسی آج میں موت تے پروانے تے دستخط پیا کرنا ہوا، میں نے پتا ہوئے کہ میں نے ان لوگ چھوڑن گے نہیں، اے سمجھو کہ میں موت دے پروانے تے دستخط کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ساڑھے اکابرین دیا محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور سانو اس سچے عقیدے دے مطابق اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھائی اور ایک سوال کیتا کہ جدوں لوگ جنازہ لے کے جانے تے نال کلمہ شریف دا ورد کرنے، ساڑھے اکابرین علماء اساں ایک گل دسی کہ ایک گل یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ اقدس دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین دیاں اتنیاں مقدس زندگیاں ہیں نا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے متعلق آنا کہ آپ کون نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، ذو النورین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں نے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے متعلق دعا کیتی سی کہ اے الہ العالمین قیامت والے دیہاڑے جس دا دل کری حساب لے لویں لیکن میرے عثمان دا حساب نہ لویں، کیوں اتنا با حیاوے تیرے سامنے آندے ہیں ایسا حیا آندی ہے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، لیکن جدو قبر تے جانے ہے عشرہ مبشرہ وچ شامل نے، 4 یاراں وچ شامل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں نے، اتنیاں شاناں، اتنیاں عزتاں، اتنیاں عظمتاں پان والے جدو قبر تے جانے ہے اتنا رونے ہے کہ رو رو کے آپ دی داڑھی مبارک تر ہو بینی ہے، آنسوਆਂ نال داڑھی مبارک تر ہو بینی ہے۔ لوگ پوچھنے ہیں اے عثمان تسی اتنے زیادہ کیوں رونے ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ جواب دینے ہیں لوگوں قبر آخرت دی منزلہ بچوں پہلی منزل ہے، جڑا اسے کامیاب اگے بھی کامیاب، جڑا اسے ناکام اگے بھی ناکام۔ اس وقت لوگاں دا حال ہے ہونا یا قبر دا ذکر آنا یا تے اس قبر دا ذکر سن کے وحشت تاری ہوئے نہیں ہے، لیکن زمانہ گزردہ گیا، آج ساڑھے دلان دے اندر اللہ دا خوف نہیں رہا، اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے، ساڑھے دلان دے اندر او آخرت دی یاد کوئی نہیں رہی، تے اکابرین ساڑھے جڑے علماء کرام اولیاء کاملین انہاں پھر اساں ایک
درس دیتا کہ جدوں جنازہ لے کے جانے ہو نا تے جنازے نال کلمہ شریف دا ورد کیتا کرو تاں جے لوگاں دے دلاں دے اندر اس آخرت دا خوف آوے، قبر دا خوف آوے، آخرت دی یاد آوے، اس واسطے جنازے نال کلمہ شریف دا ورد کیتا وینا وے، اس واسطے جنازے نال کلمہ شریف دا ورد کیتا وینا۔ اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے، اساں علماء حقہ دی زندگیاں دے مطابق، اولیاء کاملین دیاں زندگیاں دے مطابق اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں آکھیا تساں سنیا، اللہ رب العالمین اساں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا۔ جی